حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پورے ہندوستان میں جن کی وارگاہ مشہور اور معروف ہے، ایک اللہ کے ایسے ولی جنہوں نے بغیر چپل کے پوری زندگی گزار دی، ایک ایسے اللہ والے جو ہمیشہ احرام باندھے ہوئے رہتے، ایک ایسے اللہ والے جب یہ چلتے تو دریا بھی انہیں اپنا راستہ دے دیتا، ایک ایسے اللہ والے جب یہ کھانا نہیں کھاتے تو دریا کی کشتی نہیں چلتی۔ سبحان اللہ۔ تو انہی وارث پاک کی مختصر سی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گائز آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھو گائز آٹومیٹک مشین لگی ہے۔ آپ یہاں سے کیا کیا لے سکتے ہو، جوس لے سکتے ہو، پیپسی لے سکتے ہو، اور چاکلیٹ وغیرہ ہے، اور چپس وغیرہ ہے، اور پوکن ہے۔ آپ یہاں سے یہ ہے اسکرین، یہاں سے پیسے پے کرو اور آپ یہاں سے نیچے سے لے سکتے ہو۔ رومی دروازے کے پاس میں ہی ہے یہ آٹومیٹک مشین۔ تو گائز آپ یہاں پر آؤ، اگر آپ کو بھوک لگے تو آٹومیٹک مشین سے ضرور آپ خریداری کرنا۔ تمہارا بھائی تو چلا دوسری جگہ۔ تو دوستوں میں اپنا سفر لکھنؤ سے شروع کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے گائز پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا، میں نے بڑا امام باڑہ اور رومی دروازہ آپ کو دکھایا تھا۔ تو گائز اب میں یہاں سے نکلتا ہوں اور پہلے پہنچتا ہوں میں گھنٹہ گھر پہ۔ یہ ہے دوستو لکھنؤ کا گھنٹہ گھر، جو کہ پہلے زمانے کا کلاک ٹاور بولا جاتا تھا۔ اور گائز یہ گھنٹہ گھر بھارت کے سب سے اونچے گھنٹہ گھروں میں اس کا نام آتا ہے۔ یہ گائز گھنٹہ گھر، رومی دروازہ اور بڑا امام باڑہ تینوں پاس میں ہی ہے۔ چھوٹا امام باڑہ بھی اس کے تھوڑی سی ہی آگے بڑھ کر ہے۔ تو گائز دھوپ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، میں گھنٹہ گھر پہ زیادہ دیر نہیں رکوں گا، پہلے میں چلتا ہوں ٹنڈے کے مشہور کباب کھانے۔ تو دوستو رومی دروازے سے میں رکشہ پکڑتا ہوں اور امین آباد کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پر ٹنڈے کے مشہور کباب ملتے ہیں۔ تو گائز میں کباب کھانے جاتا ہوں۔ گائز امین آباد آیا ہوں ٹنڈے کے کباب کھانے کے لیے، لیکن دوستو یہ گوگل مجھے 1 گھنٹے سے گھما رہا ہے۔ یہ دیکھو پتہ نہیں کدھر سے کدھر گلیوں میں گھما رہا ہے، یہ دیکھو ایسی گلیوں میں گھما رہا ہے سالا۔ مین روڈ پہ تو میں اتر گیا تھا، لیکن وہ بول رہے تھے تھوڑا سا آگے جانا۔ جب میں نے گوگل پہ ڈالا تو گوگل مجھے ایسے گھما رہا ہے گلیوں گلیوں میں۔ یہ دیکھو دوستو، گوگل کے سہارے کبھی مت چلنا۔ دوستو بہت دیر گوگل میپ سے گھومنے کے بعد آخرکار گوگل میپ نے مجھے ٹنڈے کے مشہور کباب والی دکان پر پہنچا ہی دیا، لیکن گائز میں 12 بجے سے پہلے آ گیا اور دکان کھلتی ہے 12:30 بجے۔ گائز ٹنڈے کے مشہور کباب والی دکان تو بند نکلی، تو گائز سامنے والی دکان سے ہی ہم نے کباب کھا لیے۔ یہ دیکھو دوستو ایسے کباب ٹکی والے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ لاجواب کباب لگتے ہیں، گائز ہونٹوں سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ادھر تو گائز سیکو والے کباب ملتے ہیں، لیکن یہاں کے مشہور کباب یہی ہیں۔ پھر گائز کباب کھانے کے بعد نکل پڑتا ہوں میں بارہ بنکی کے لیے، کیونکہ گائز دیوا شریف کی ڈائریکٹ مجھے بس نہیں ملتی ہے، تو میں بارہ بنکی کے لیے پہلے پہنچتا ہوں اور لکھنؤ کا تھوڑا ویو آپ کو دکھاتے ہوئے چلتا ہوں راستے کا۔ پھر دوستو بارہ بنکی سے دوسری بس چینج کر کے میں فائنلی گائز پہنچ جاتا ہوں دیوا شریف۔ یہ ہے گائز دیوا شریف کا بورڈ، اور اس کے آگے یہ ہے گائز دیوا شریف درگاہ پر جانے کی راستہ۔ اور گائز یہاں کے میلے میں سب سے زیادہ مشہور یہاں کے مٹی کے برتن ہوتے ہیں۔ پہلے تو گائز یہیں پہ دیوا شریف میں ملتے تھے یہ مٹی کے برتن، لیکن اب تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی میلے میں مل جاتے ہیں۔ گائز مٹی کے برتن میں کپ، پلیٹ، پیالی، ایمبرائڈری وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ اور دوستو نیاز لے کے، پھول لے کے میں درگاہ پر سب سے پہلے حاضری دیتا ہوں۔ اور دوستو پھول کی ٹوکری لے کر میں گیٹ سے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ گائز اندر ویڈیو نہیں بنانے دیتے، آپ بھی اندر ویڈیو مت بنانا۔ گائز اس کی سیڑھیوں کے رائٹ سائڈ میں یہ چھوٹی سی نیچے جانے کی درگاہ ہے، آپ اس کے نیچے بھی جانا اور درگاہ پر سلام ضرور پیش کرنا۔ اور گائز یہ دیکھو ادھر دروازے کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب دوستو تھوڑی دیر تم قوالی سنو۔ حضرت سید حاجی وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے چند دن پہلے ہی آپ کے والد
जिन का नाम हजरत सैयद कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, आपका विशाल हो गया। और जब आप पैदा हुए तो आप छोटे से बच्चे ही थे कि आपकी वालिदा मोहतरमा का भी विशाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपकी दादी मोहतरमा ने की थी। जब आपकी उम्र 5 वर्ष की हुई तो आपकी दादी ने मदरसे में दाखिला करवा दिया और 7 साल की उम्र तक आप हाफिज कुरान भी बन गए थे। आपको बचपन से ही तन्हाई पसंद थी, दूसरे बच्चों की तरह खेल में टाइम नहीं गुजारते थे। बचपन से ही आपको गरीबों और मिस्किनों का सहारा बनना ही पसंद था। आप अक्सर जंगलों बयाबानों में चले जाते और अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारा करते, अपना तज़किया नफ्स करते और कुदरत के राजों को समझने की कोशिश करते। आपके इस जज्बे को देखकर और इल्म तसव्वुफ की तरफ रग़बत को देखकर वारिस पाक के पीरो मुर्शिद जो कि लखनऊ में रहा करते थे, उन्होंने अपने पास बुलवा लिया, जिनका नाम हजरत सैयद खादिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। तो उन्होंने वारिस पाक को अपने पास बुलवा लिया और इल्म शरीयत के साथ इल्म मार्फत भी सिखाया। और आप ही जो वारिस पाक के पीरो मुर्शिद भी हैं। जब आपकी उम्र 14 वर्ष की हुई तो आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद खादिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विशाल हो गया और वारिस पाक को ही इनका जानशीन बनाया गया। फिर एक दिन वारिस पाक के ख्वाब में हजरत सैयद खादिम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाते हैं और फरमाया, ए वारिस, अब तुम सफर करो और दीन इस्लाम की खिदमत करो। पीरो मुर्शिद के हुक्म पर वारिस पाक लखनऊ से जयपुर गए, फिर वहां से अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, फिर वहां सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। फिर वहां से मुंबई गए, फिर मुंबई से 1253 में हज करने के लिए मक्का शरीफ रवाना हुए। ये वारिस पाक का सबसे पहला हज था जो आपने समंदरी रास्ते से जाते हुए अदा किया। जब आपकी कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंची तो आपकी कश्ती बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि वारिस पाक हज के लिए रवाना तो हो गए थे लेकिन आपके पास कोई साजो सामान नहीं था। बस अल्लाह के भरोसे आप निकल पड़े थे। आपके पास खाने की चीजें भी नहीं थी, कई कई दिनों तक आपने फाके भी किए थे। जब कश्ती दरिया के बीचों बीच रुक गई तो तमाम लोग बड़े परेशान हुए। कप्तान को समझ नहीं आया कि कश्ती आगे क्यों नहीं बढ़ती। वो कप्तान मुसलमान था। जब वो रात में सोया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया, लोग भूखे हैं और तुम शहर होके खाते हो। उसे ये बात समझ नहीं आई। अगले दिन वो उठा, फिर उसने तलाश किया कि कौन भूखा है। फिर उसे जब ये बात समझ नहीं आई तो कप्तान ने तमाम लोगों की दावत कर दी। तमाम लोग आए लेकिन वारिस पाक उस दावत में शामिल नहीं हुए। फिर अगले दिन ख्वाब में उसे सरकार का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया कि लोग भूखे हैं और तुम शहर होके खाते हो। फिर अगले दिन भी उसने दावत की लेकिन वारिस पाक नहीं आए। जब तीसरी मर्तबा सरकार ने आके फरमाया तब अगले दिन कप्तान ने सबकी फिर से दावत की और इस मर्तबा उसने रजिस्टर निकाला, कौन कौन कश्ती में सवार है, तमाम लोगों का हिसाब लगाया तो पता चला एक लोग मिसिंग है। तब कश्ती में ढूंढा गया, तब वारिस पाक तक वो लोग पहुंच गए। कश्ती में एक कोने में वो बैठे हुए थे अल्लाह के जिक्र में। कप्तान ने जैसे ही वारिस पाक को देखा तब वो समझ गया कि यही वो अल्लाह वाले हैं जिनके लिए सरकार ख्वाब में आके बशारत दे रहे थे, कि मुझे इशारा दे रहे थे कि इनका पेट भरो, इन्हें खाना खिलाओ। फिर वारिस पाक के पास कप्तान जाता है और अर्ज करता है कि हुजूर, आपके लिए मेरी यहाँ दावत है, आप जरूर तशरीफ लाइए और खाना खा लें। वारिस पाक ने उसकी दावत कबूल कर ली और जैसे ही वारिस पाक ने खाना खाया कश्ती आगे बढ़ गई। तब तमाम लोग मक्का शहर हज के लिए पहुँचे। हज से फारिग होकर आप मदीना शरीफ आए। यहाँ पर आपने एक लंबे अरसे तक क़याम किया सरकार की बारगाह में। फिर आप एक लंबे सफर के लिए मदीना शरीफ से रवाना हो गए। वारिस पाक 12 साल तक सफर ही में रहे और इस सफर में आप बैतुल मुक़द्दस, बगदाद शरीफ, करबला, मोहल्ला, नजफ, ईरान, फिलिस्तीन, इजिप्ट, कुस्तुनतुनिया, तुर्की, दमिश्क, शाम, जर्मनी, बर्लिन, कई मुल्कों और रियासतों का आपने सफर किया। इस सफर के दौरान बेशुमार लोगों से आपकी मुलाकातें हुई। आप दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत भी करते और लोगों की इस्लाह करते और कुरान और हदीस का दर्स देते। जब वारिस पाक कुस्तुनतुनिया पहुंचे तो वहां के सुल्तान अब्दुल मजीद ने आपके हाथ पर बैत की। फिर आप सफर में जर्मनी पहुंचे तो शहर बर्लिन के दौरे में वारिस पाक वहां के शहजादे बशमार के मेहमान खास बने हुए थे और आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आपने कुल 10 हज किए। एक हज आपने समंदर के रास्ते से किया और 9 हज आपने पैदल सफर करके हज किए थे। सुभान अल्लाह। और हज में जिस तरह का हाजी लोग एहराम बांधते हैं तो वो लिबास आपको इतना पसंद आया तो इसी एहराम को आपने अपना लिबास बना लिया और हमेशा आप एहराम ही की हालत में रहा करते थे। एक मर्तबा आप जब अजमेर शरीफ हाजिरी के लिए जा रहे थे, किसी ने आपको रोका और कहा कि शहंशाह की बारगाह में जा रहे हो और चप्पल पहन के जा रहे हो, इसे निकाल दो। तो आपने अपनी चप्पल निकाल दिए और उस दिन के बाद में आप
آپ نے ساری عمر کبھی چپل نہیں پہنی اور بغیر چپل کے آپ نے سفر کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور بارش پاک اپنے سفر سے واپس ہو کر لکھنؤ پہنچے تو وہاں آپ کے تمام رشتہ داروں نے آپ کے گھر وار مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے لگے۔ پھر حضرت وارث پاک نے بھی ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ دنیاوی مال و دولت زمین جائیداد سے بے نیاز ہو چکے تھے اور آپ فنا فی اللہ فنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بہرائچ کے سفر میں تھے۔ راستے میں دریائے گھاگرا آ گیا اور اس کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی اور دریا بھی بڑے ہی زور و شور سے بہ رہا تھا۔ تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو چلو اس دریا کو تیر کے پار کرتے ہیں۔ تمام ساتھی جو آپ کے مریدین تھے وہ تو ڈر گئے، لیکن اپنے پیر و مرشد کی بات پر آپ کو بھروسہ تھا۔ پیر و مرشد نے کہا دریا ہم تیر کے پار کرتے ہیں، تو پیر و مرشد نے فرما دیا دریا تیر کر ہی پار کرنا ہے۔ تو تمام کے تمام مریدین دریا میں کود پڑے۔ جب سرکار بھی دریا میں تشریف لے گئے تو دریا اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی شخص آسانی سے اس میں ڈوب جاتا، لیکن حضرت کی یہ کرامت تھی، جب تمام لوگ دریا میں کھڑے ہوئے تو تمام لوگوں کے گھٹنے تک پانی آ رہا تھا۔ جب تک بارش پاک اور ان کے مریدین نے دریا پار نہیں کر لیا تو وہ پانی گھٹنے تک ہی موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ جب بارش پاک دیوا شریف میں رہا کرتے تھے، ایک لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ بارش پاک نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے مریدین نے آ کے کہا کہ حضور لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، چلو چلتے ہیں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب مریدین کے ساتھ آپ مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے امام صاحب کو فالو کرنے کی نیت باندھی اور جو ہے آپ نے رکعت کی نیت باندھ لی اور نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز ختم ہوئی تب آپ نے امام صاحب کو بلوایا اور کہا امام صاحب میں بوڑھا آدمی ہوں، آج آپ نے مجھے بہت تھکا دیا۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے، کہا حضرت آپ کو میں نے کیسے تھکایا، میں نے تو صرف نماز پڑھائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے اتباع کی نیت کر کے میں نے رکعت باندھی تھی، یعنی آپ جو کریں گے میں آپ کو فالو کرنے والا تھا۔ تو آپ نے جیسی نماز شروع کی، پہلے تو آپ کرانے کی دکان پر چلے گئے، مجھے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ پھر آپ اپنے گھوڑے کا چارہ خریدنے چلے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ پھر آپ اپنے اور بھی کسی کام کے لیے نکل پڑے تھے تو مجھے وہاں پر بھی آنا پڑا، تب جا کر کے آپ کی نماز ختم ہوئی۔ تو مجھے آپ نے آج بہت تھکا دیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، یعنی امام صاحب کے دل میں جو باتیں آپ سوچ رہے تھے وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے وارث پاک کو وہ باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے وارث پاک۔ تو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ جماعت چھوڑنا گناہ ہے ہمارے لیے۔ تو وہ وارث پاک تھے، اللہ والے تھے، دلوں کے حالات جانتے تھے۔ جب اللہ کے ولی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بھی اس لائق ہونا چاہیے، تو امام بھی اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وارث پاک نے ان امام کو فرمایا کہ میں اس وقت اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا جب نماز پڑھانے والے امام علی حسین اشرفی میاں ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت سیدی اشرفی میاں جیسے امام ہوں، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وارث پاک نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شان بھی بیان کر دی، کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ادا کرتے تھے۔